زندارو، سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خداوند برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندارو، انسان جب سے اس زمین پر آیا ہے تو اس کائنات کی بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کے بارے میں وہ سوالات پوچھتا رہا ہے اور ان کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ ایک سوال انسان صدیوں سے پوچھ رہا ہے کہ اس دنیا میں ایک اچھا انسان دکھی اور پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اس کے لیے مذہب اور غور و فکر کرنے والے لوگ مختلف قسم کے جوابات دیتے ہیں اور ان کو سمجھانے اور دلاسا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مذہب پہلے تو بڑا سادہ سا اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، ایک بہت ہی سادہ سی بات ہمیشہ آپ سنتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا، اچھا کرو گے تو اچھا ہوگا۔ مذہب کہتا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا سادہ سا قانون چلتا ہے، آپ اچھا کام کرو تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، آپ برا کام کرو گے تو آپ کے ساتھ برا ہوگا۔ یہ بات پوری طرح نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ کہتے ہیں برے کے ساتھ برا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے وہ تو ہم دیکھنے نہیں جاتے، وہ جانے اس کا خدا جانے، برے کے ساتھ برا ہوتا ہوگا، لیکن ہم نے اچھوں کے ساتھ برا ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اچھے دکھی ہو رہے ہیں۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اچھا سکھی رہتا ہے، اچھا کرو تو اچھا ہوتا ہے، اچھوں کے ساتھ برا کیوں ہو رہا ہے؟ پیغمبروں نے دنیا میں کس کو تکلیف پہنچائی؟ وہ تو ہدایت دینے کے لیے آئے تھے۔ اماموں نے دنیا میں کس کو تکلیف پہنچائی ہے؟ صوفی، اولیاء، مہاپروش، جو مہاتما دنیا میں آئے ہیں، یہ تو انسان کا بھلا کرتے رہے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ برائیاں کیوں ہوتی رہی ہے؟ مذہب ان کو طرح طرح سے سمجھانے اور جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ مذہب جو جنموں میں مانتے ہیں کہ بھئی آپ کے پچھلے جنموں کا کرم آپ کے ساتھ چلتا ہے، اگر آپ نے پچھلے جنموں میں اچھا کیا ہے تو اس جنم میں آپ کا اچھا ہوگا، آپ نے اگر پچھلے جنموں میں برا کیا ہے تو اس جنم میں آپ کا برا ہوگا۔ کعبے چلو ہمارے ساتھ اگر برا ہو رہا ہے، ہم شاید پچھلے جنم میں، وہ لوگ جو جنموں میں مانتے ہیں شاید چلو پچھلا کچھ حساب کتاب ہم اپنے ساتھ لے کر آئے ہوں گے، مگر پیغمبر، ولی اولیاء، امام، ان کے تو پچھلے اچھے کرم ہوں گے تب تو وہ امام بنے ہیں، تب تو وہ پیغمبر بنے ہیں، تب تو وہ مہاپروش بنے ہیں، تب تو وہ مہاتما بنے ہیں، مگر وہ تو پھر بھی سفر کر رہے ہیں، ان پہ تو پھر بھی تلواریں چلی ہیں، ان پہ تو بڑے ظلم ہوئے ہیں۔ تو یہ بات ابھی تک ہمارے سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک اچھا انسان کیوں دکھی ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ ایک اور توضیح، ایک اور وضاحت، ایک اور ایکسپلینیشن مذہب یہ دیتا ہے، بھئی قدرت کی طرف سے پریکشا ہوتی ہے، خدا کی طرف سے کسوٹی ہوتی ہے، خدا کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، تاکہ اس سے انسان کی بھلائی بھی ہوتی ہے، اس سے انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں،
اور اس طریقے سے انسان خدا کو یاد کرنے لگتا ہے۔ کچھ حد تک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ دوسرے انسان کو دکھی کرنے کے واسطے کوئی غلط کام کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، وہ اللہ کے کسی پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنے میں اللہ کی مدد کر رہے ہیں، تو ان کو تو پھر برا نہیں بولنا چاہیے نا۔ آج میرے پہ کوئی کسوٹی آئی ہے، کسی انسان نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میں بڑے غصے میں ہوں کہ وہ آدمی مجھے تکلیف پہنچایا، آپ مجھے کہتے ہیں جی آپ پہ قدرت کی طرف سے آزمائش ہے، تو جس آدمی نے مجھے تکلیف دی ہے وہ تو قدرت کی مدد کر رہا ہے، قدرت کی وہ آزمائش میرے پہ ڈالنے کے لیے، تو اس نے تو ایک اچھا کام کیا نا۔ اس نے تو خدا کا ہاتھ بٹایا آزمائش دینے کے واسطے، تو اس کو برا کیوں کہنا چاہیے؟ پھر تو دنیا میں ہونے والی ہر برائی کے واسطے آپ کہیں جی یہ اللہ کے بنائے ہوئے پروگرام کو یہ لوگ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے پروگرام کو وہ عملی جامہ پہنانے میں اللہ کی مدد کر رہے ہیں، دوسروں کو دکھی کرنے میں اور دوسروں کو آزمائش میں ڈالنے میں اللہ کا جو پروگرام ہے اس میں اللہ کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، تو یہ تو بڑے اچھے